उठाओ हदायत के बख्शिश पढ़ के तो देखो। उठाओ, उस एक इमाम वक्त के मुजद्दिद के पास और भी तो काम होंगे, दूसरे काम होंगे, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने अशार पर कुदरत और नुदरत उन्हें ऐसी अता की थी। चाहते तो अपने जमाने के एक बड़े मुतगज़्ज़िल बनते, गजली अशार लिखते, वक्त के गालिब, वक्त के इकबाल, वक्त के और भी दीगर बड़े बड़े जो शोरा हैं जिन्होंने अपने गजलिया अशार में अपनी एक हुकूमत बनाई। लेकिन कुर्बान जाऊं बरेली के ताजदार पर, जिसने कलम उठाया तो किसी महबूबा की रानाइयों पर कभी नहीं लिखा, कभी ना उसकी जुल्फों पर, न कभी उसकी आंखों पर, न कभी उसके खतो खाल पर, बल्कि जब भी कलम उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले की तारीफ। किसी ने आकर एक बार उनको गुलाब पेश किया, कहा गुलाब कबूल कर ले, बड़ा अच्छा फूल होता है। और से देखा और कहा इसकी क्या हैसियत, ये सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ जो कभी नहीं मुरझाता। और उसके बाद फूल ही तो दिया था किसी ने, फूल का जिक्र क्या आ गया और आशिक को अपना फूल याद आ गया और फिर लिखना शुरू कर दिया। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात आती है फूल की तो सिर्फ और सिर्फ फूल उनको अगर नजर आता है तो वो सिर्फ मुस्तफा के चेहरे में नजर आता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये जिंदगी का असल मकसद है। आला हज़रत ने खुद ये कहा है आखिर में, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स व दुहा किया करते हैं। आखिर में कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सारे उन्हीं को सब काम। और चारे दर्द लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चारे दर्द रजा करते हैं। जिंदगी का जब ये मकसद कोई आशिक बना ले कि मैं अब ऐरे गैरे नत्थु खेरे के पीछे पड़कर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, जब मुझे पता है कब्र में भी उसी चेहरे को देखना है और हश्र में भी उसी चेहरे को देखना, और उससे छूट कर जाऊं तो कहीं कुछ होना नहीं है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मखलूक को भेज रहे हों, इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, जिसकी जुबान पर अना लहा होगा वो मेरा मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब हमें ये पता है आखिर को पहुंचना वही है, तो फिर आला हज़रत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। जब जाना ही है उनके सामने, आज ही से क्यों नहीं शुरू कर देता उनकी मदद सराई। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फिर फख्र के साथ कहते उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, मैं दो चीजें आपके सामने ये भी रखता हूँ, दिल है सबके पास, एक है या चार है, एक ही दिल है, और अल्लाह ताला ने एक ही दिल दिया है सब। मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ी, अल्लाह ताला ने किसी भी मर्द को दो दिल नहीं दिया, एक ही दिल है सबके पास। लेकिन दिल है क्या चीज है? गोश्त का एक टुकड़ा, और सर भी है तुम्हारे पास, ये दोनों कंधों के ऊपर जो कद्दूनुमा नजर आ रहा है, ये क्या है? सर है और गोश्त का टुकड़ा, नाम इसका सर है और सीने में जो मौजूद है उसका दिल है। हकीकत में गोश्त के लोथड़े और टुकड़े ही है, इतना ही है। मेरे अजीजों, आला हज़रत से पूछा गया दिल किसे कहते हैं और सर किसे कहते हैं? दिल किसे कहते हैं और सर किसे कहते हैं? आप कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, उसी को दिल कहते हैं। सच्ची बात है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, हुजूर की याद से भरा है तो उसको दिल कहेंगे। वरना बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं उस दिल में कुत्ते रहते हैं, कुत्ते होते हैं उस दिल के अंदर। हमने देखा है कुत्तों को बसाए हुए कई मजनू घूम रहे होते हैं। हाँ, कई मजनू है, कभी किसी लैला की मोहब्बत, किसी माशूका की मोहब्बत, किसी महबूबा की मोहब्बत, किसी रंगीन अदाकार की मोहब्बत, ये कुत्ते ही तो बसा रखे हैं तुमने।
دل کے اندر ہاں ایک دل اللہ نے دیا ہے، ایسے ویسے کے ہاتھ مت دو جو روز اپنے شوہر بدلتے ہو، ایسی لیلا کے ہاتھ میں مت دو جو روز اپنا گھر بدلتی ہو۔ دل اگر دینا ہو تو گنبد خضرا کی مکین کو دے دو، جو آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی تمہارا ساتھ دے، اس کو دل دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ پھر ہم نے پوچھا سر کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، جو تیرے نام پہ قربان گیا، اور حضور کے نام پر قربان ہونا نہیں چاہتا تو دونوں کندھوں کا ایک بوجھ ہے جو کدو سے زیادہ ہے، یہ اٹھائے گھوم رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کی اس کی اندر اچھا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک وزن پتھر کی طرح کدو کی طرح ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں زندگی کا محور اور مقصد سمجھ لو جو صحابہ سمجھ گئے تھے، جو صحابہ سمجھ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتدا کرنا، اسی میں ہماری فلاح و کامرانی ہے، اسی میں ہماری بہبودی ہے۔ آج تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہاں، اور ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے ایسے کورس چلتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ ہم نے پوچھا تو کہا باضابطہ کورس ہوتا ہے کہ ہینڈ شیک کیسے کیا جائے، بات کیسے کی جائے، کپڑے کیسے پہنے جائیں، بیٹھے تو ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے، کرسی پہ بیٹھے تو پالتی مار کر بیٹھے کہ نیچے پیر رکھ کر کے بیٹھے۔ یہ سارے طریقے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے وہ لوگ سکھا رہے ہیں جن کو استنجا کرنا بھی نہیں معلوم۔ اے مسلمانوں، یہ اخلاق و کردار تم ان سے سیکھ رہے ہو جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، جبکہ میرے نبی پاک نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق تم کو عطا کرو۔ حضور سے بہتر اخلاق کسی کے ہیں؟ جب ان کا طریقہ آپ کو پتا ہے سب سے اعلیٰ ہے تو ادھر ادھر سیکھنے جا رہے ہو۔ کوچنگ سینٹر میں موجود ہیں اپنے لوگ کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنا ہے، ارے حدیث کی کتاب کبھی اٹھائے ہوتے ہیں، دیکھا ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات کرنے کے انداز کیا تھے، چلنے کے انداز کیا تھے، کھانے کے انداز کیا تھے۔ قسم رب ذوالجلال کی 1400 سال کے بعد بھی وہ اخلاق و کردار آج تک کوئی لا نہیں سکے گا، کوئی لا نہیں سکے گا جو حیا، جو عفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک سے سکھایا۔ تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے یہ وہ دور تھا جب عرب لوگ بے حیا تھے، عرب لوگ اتنے بے حیا تھے کہ ان کے ہاں ماں بہنیں کوئی عزت کی حامل نہیں تھیں، انہیں بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، رات بھر شراب میں اور نشے میں دھت رہنا اور اپنی پوری جائیدادیں جوے میں لٹانا، اس پر تو ان کی زندگی ہو رہی تھی۔ ایسے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق پیش کرتے ہیں، کیسے اخلاق، اتنے عمدہ اخلاق۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین سمٹ کر کے ان کے قدموں کی طرف آ رہی ہے، یہ نہیں کہ پیر پٹکتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور کے ساتھ سینہ تان کر یا کسی کو غور سے نظریں جماتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں تھا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے گزر جاتے، آپ کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوا کرتی، نیچے ہوا کرتی، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ قدموں کا میانہ روی سے چلنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات آئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو، حضور کے اخلاق چھوڑ کر کے کہاں کہاں جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنے نبی کے اس رشتے کو چھوڑو گے تو پھر ہر ایرے غیرے کے دربار کے کتے بنائے جائیں گے، کبھی ادھر کھڑے رہو کبھی ادھر کھڑے رہو۔ اسی لیے عزت جہاں ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جس کو شرم محسوس ہوتی ہے میں اس سے بات نہیں کر رہا، جو اپنے نبی کی ذرا برابر بھی محبت رکھتا ہے میری بات سے سہمت ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے جملے تھوڑے کڑوے ہوں گے، تھوڑے سے جملے میرے کڑوے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، بخار اتر بھی جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے زیادہ بہترین کیریکٹر کا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ اخلاق و کردار. صحابہ کہتے حضور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے, سلام میں پہل کیا کرتے تھے. کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو مارتے ہوئے یا عورتوں پر سختی کرتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا. میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ تھے کہ جب تجارت سے واپس آتے تو سارے بچے حضور سے لٹک جاتے, کوئی جبہ پکڑ کر, کوئی ہاتھ پکڑ کر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو ساتھ لے کر اپنے گھر تک آتے, تجارت سے کچھ چیزیں لائے ہوتے تو ان کو تقسیم کرتے. وہ حضور کے اپنے بیٹے نہیں تھے, محلے کے تھے, دوسروں کے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ والہانہ محبت. ایک بار حضور کا گزر کسی جگہ سے ہو رہا ہے, چند بچے کھڑے ہیں, 8 سال 9 سال کی عمر کے ہوں گے یا اس سے آس پاس کی عمر کے. اس میں ایک بچہ ہے جن کا نام ابو محذورہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, ابو محذورہ ہے. دوسرے بچے ابو محذورہ سے کہتے ہیں, ابو محذورہ بلال اذان کیسے دیتے ذرا دکھاؤ. وہ نقل کرنے میں ماہر تھے ابو محذورہ, نقل کرنے میں کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی نقل, اس کی نقل, آوازوں کی نقل کرنے میں. تو ابو محذورہ بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر نقل کر رہے تھے. بلال جب مسجد نبوی میں اذان دیتے تو اس طرح سے اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, کھینچ کر کے کہہ رہے تھے. حضور کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا اور ابو محذورہ نے حضور کو دیکھا نہیں, وہ اپنی نقالی میں لگے ہوئے اور بچے سامنے ہنس رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سیدھے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. کیا کیا, کیا میرے ایک صحابی کی نقل کر رہا ہے, مارا پکڑا. حضور خاموش کھڑے رہے اور دوسرے بچوں نے دیکھ لیا, وہ ڈر کر سہم گئے, پتا نہیں اب کیا ہوگا. ابو محذورہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے, بلال یوں کہتے, بلال یوں کہتے, بلال یوں کہتے, بلال یوں کہتے. تھوڑی دیر کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوئی, پلٹ کر کے دیکھا تو ڈر کر خوف کے مارے کانپنے لگے. کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں, یا رسول اللہ معاف کر دیں, یا رسول اللہ معاف کر دیں. ان دوستوں نے مجھے کہا اس لیے میں کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ غضب کہا نہ غصے کہا, بلکہ کوئی اظہار نہ فرما کر ان کو پکڑا اور واپس لے آیا اور مسجد نبوی میں کھڑا کیا اور کہا یہاں سے اب اذان دو. جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بچے پر ایک عنایت کا اثر یہ تھا, ابو محذورہ اس وقت سے لے کر حرم پاک میں 60 سال تک صرف اذان ہی دیتے رہے.